बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इशफाक सुलैरी। आप देख रहे हैं इसकी खुसूसी नशर। बरे सगीर की तारीख को अगर देखा जाए तो इस तारीख के अंदर बेबहा लोगों की शहादतें हुई, हजारों की तादाद में लोग बेघर हुए। ये तारीख अंग्रेज सरकार की जानिब से पाक व हिंद के अंदर आमद के बाद जहां पर शुरू हुई, इस तारीख के अंदर कई करदारों ने इस तारीख को चलाने के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ तहरीक चलाई। उन्हीं कदारों में पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राजदी अलमरूफ सूर्या बादशाह भी थे, जिन्होंने वतन और कफन का नारा लगाया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आए। इस तारीख के दौरान उनके हजारों की तादाद में मुजाहिदीन जो उनके साथ इस तारीख में शामिल थे शहीद हुए। बेबहा खवातीन जो थी वो भी बेघर हुई और शहीद हुई। इन्हीं मुजाहिदीन में एक मुजाहिद जो आज जिसके साथ हम खुसूसी तौर पर मौजूद हैं, अल्लाह वाला बहन प्रोफेसर थे। वो सूर्या बादशाह की उस तारीख के दौरान कई उन्होंने मुश्किलातें बर्दाश्त की। उनका बचपन अंग्रेज सरकार की जो कैद थी उसमें भी गुजरा। आज प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने अपना कीमती इल्हामात और कीमती टाइम हमें दिया। सबसे पहले तो हम आपका तारुफ जानना चाहते हैं, नाज़रीन जानना चाहते हैं, नौजवान नस्ल जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर अल्लाह वाला बहन क्या थे और हुर तारीख और तारीख पाकिस्तान में उन लोगों का किरदार जिनमें सूर्या बादशाह और दीगर लोग शामिल थे, उनके किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊं प्रोफेसर अल्लाह वाला जो भेण, मुंहिंजो जनम 1942 में गणग बंगले जे ॻोठ में थियो आहे। ऐं उन वक़्तु जेको आहे सो अंग्रेज़ ॿियो नंबर मार्शल आहे सिंध सां हुरनि जे ख़िलाफ़ु नाफ़िज़ कई हुई। ऐं उन दौरान में मूंखे पंहिंजे माउ पीउ ऐं उन्हनि सां सॼी आकाश सां मिलिट्री जेका खणी कैंपनि में खणी हली वई ऐं असांजा ॻोठ जेके आहिनि गणग बंगले वारा ॻोठ, उन्हनि खे बाहि लॻाए साड़ियो वियो। ऐं अहिड़े नमूने सां हज़ारी ॿुढा ॿार औरतूं ऐं मर्द जेके आहिनि से ट्रकुनि में विझी फ़ौजनि वञी जेके आहिनि से कैंपुनि में क़ैद कया। ऐं इहो सिलसिलो जेको आहे सो मार्शल आहे, छाकाणि त लॻाई वई। ऐं इन दौरान जेको आहे सो अंग्रेज़ 1941 में सूर्य बादशाह खे ख़ुफ़िया नमूने सां मिसिंग पर्सन करे हितां कराची मां खणी वियो हलियो ऐं उनखे 2 साल जेको आहे सो सेंट्रल इंडिया में ग़ाइबु रखी। ऐं हिते जेके आहिनि से सूर्य बादशाह जे ख़िलाफ़ु कूड़ा केस वग़ैरह दाख़िल थींदा रहिया, छाकाणि त हीउ ख़ानदान जेको आहे सो शुरूअ खां वठी फ़िरंगीअ जी हाकिमियत खां मञण खां इनकार कंदड़ हो। ऐं उन फ़िरंगीअ जी हाकिमियत जे इनकार जे करे अंग्रेज़ खे, छाकाणि त अंग्रेज़ उन वक़्तु हुनजे अंग्रेज़ जी बैठकुनि ते सूरज गुरूब नहीं होता था, उहो वॾो उनखे वॾो गुरूर हो त हीअ सिंध जा माण्हू जेके आहिनि से मुंहिंजे ख़िलाफ़ु बग़ावत था कनि, तंहिंजे करे हू इंतकाम ते लथल हुयो। ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त 1930 में हज़रत सूर्य बादशाह खे जे ख़िलाफ़ु 8 केस सखर में कूड़ा दाख़िल कया विया ऐं उन्हनि केसनि जी पैरवी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ख़ुदि कई ऐं जंहिंमें 6-7 केस कूड़ा साबित थिया, पर छाकाणि त अंग्रेज़ खे सज़ा ॾियणी हुई, इन लिहाज़ खां 8 साल क़ैद जी सज़ा ॾेई पीर साहब खे जेको आहे रत्नागिरी ढाका ईस्ट बंगाल जे क़ैदनि में मोकिलियो वियो, जितां पीर साहब सूर्य बादशाह जन 1936 में वरी वापसि जेके आहिनि से क़ैद ख़तमु करे ऐं सिंध वापसि आया ऐं अची पीर ॻोठ में उन्हनि रिहाइश इख़्तियार कई। पीर ॻोठ जीअं त ख़ैरपुर रियासत में हुयो ऐं ख़ैरपुर रियासत जेका हुई उहा मीरनि जी हिकिड़ी ख़ासि क़िस्म जी रियासत हुई। ऐं उते जेके बि अफ़सर मुक़ररु कंदा हुआ पुलिस जा या वज़ीर, उहे अंग्रेज़ हुकूमत पाण कंदी हुई, तंहिंजे करे उते उहे उन रियासत ख़ैरपुर जो वज़ीर ऐं उनजो पुलिस कमानी इहे सभु जेके आहिनि से हुर दुश्मन माण्हू अंग्रेज़ मुक़ररु कया ऐं उहे ग़लति रिपोर्टूं जेके आहिनि से अंग्रेज़ खे मोकिलींदा रहंदा हुआ त हुर जेके आहिनि से ख़ैरपुर रियासत ते पहिरीं हमिलो कंदा ऐं पोइ वरी सिंध में सूर्य बादशाह हमिलो करे बादशाह थियण थो चाहे। हालांकि
अहिड़ी कंहिं क़िस्म जी ॻाल्हि कोन हुई। ही हिकिड़ी आज़ादी जी तहरीक हुई ऐं आज़ादी जेका हुई सा हिंद जी ऐं सिंध जी अवाम जी आज़ादी हुई। इन में बादशाह जो सुवाल ई कोन हो। जॾहिं आज़ादी मिलणी हुई त उन खां पोइ जमहूरियत अचणी हुई, हिकिड़ो कतई तौरु सुवालु आहे। उन करे पीर साहिबु सूर्य बादशाह जॾहिं 1936 में 6 सालनि जी गैर हाज़िरी खां पोइ वापसि आयो पीर ॻोठ में, त उते हुन जेको आहे सो उते हिकिड़ी पीर ॻोठ गज़ेट नाले अख़बार ऐं प्रेस लॻाई ऐं पीर ॻोठ शहर खे जेको आहे सो पावर हाउस लॻाए रोशनी ॾिनई ऐं पीर ॻोठ जे माण्हुनि खे चयईं त बाबा हीअ तव्हांजा जेके थोरा घणा ज़ात पात जा झगड़ा आहिनि तव्हां कोर्टुनि में न खणी वञो, तव्हां पंचायत ठाहियो हिंदुनि जी मुस्लमाननि जी मुरीदनि जी गैर मुरीदनि जी, पाण में फ़ैसिला कयो ऐं अमन अमान रखो। इन ते अंग्रेज़ उन वक़्तु जेको आहे सो एतिराज़ु कयो त सूर्य बादशाह जेको आहे सो असांजे कोर्टुनि जी जेका असां बेहुरमती करे ऐं पंहिंजूं कोर्टूं क़ाइमु कयूं आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा कयूं त इहो पावर हाउस लॻाइण जो हुनखे को हक़ु कोन हो ऐं इहो जेको आहे सो असांखे लॻाइणो हो। अहिड़े नमूने सां उहो अंग्रेज़ जेको आहे सो इहा दुश्मनी इख़्तियार कंदो आयो। ऐं बहरहाल पीर साहिबु जेको आहे सो पंहिंजी ताक़त गॾु करण लाइ आईंदह जे लाइ अमल खे तयारु करण जे लाइ पीर साहिबु जेको आहे सो अमन अमान जी सियासत कई पिए ऐं हुनजो नज़रियो इहो हो त हिंद जी आज़ादी लाइ, छाकाणि त सिंध हिंद जो हिसो हुई, हिंद जी आज़ादी लाइ हिंदू ऐं मुस्लमान खे गॾिजी जदोजहद करणी पवंदी। तंहिंजे करे इन ॿिन्ही जो इतिहाद तमामु ज़रूरी आहे ऐं इहो ख़्यालु सॼे हिंदुस्तान में हुयो। क़ाइदे आज़म बज़ात ख़ुदि बि जेको आहे सो हिंदू मुस्लिम इतिहाद जो वॾो हामी रहियो हुयो। ऐं पोइ उहा जुदा ॻाल्हि आहे त जंहिं वक़्तु हिंदुनि उते जेका गड़बड़ कई त पोइ क़ाइदे आज़म जेको आहे सो मुस्लिम लीग में शामिलु थियो, त पॉलिसी उहा साॻी हुई। ऐं पर अंग्रेज़ जेको आहे सो उनखे इहो ई हुयो त सूर्य बादशाह 1930 जे क़त्लनि जे केसनि में कूड़नि केसनि में बची चो वियो ऐं हिन माण्हू हिन जी जमायत खे जेको आहे सो सज़ा ॾियणु खपे ऐं ख़तमु करणु खपे। इहो नज़रियो रखी जेॾीमहिल 1941 में सिंध जो अंग्रेज़ गवर्नर जंहिंजो नालो ह्यू डो, जिसके नाम पे ह्यू डो मेडिकल कॉलेज कराची में है, यूनिवर्सिटी है, ये वही अंग्रेज़ था। इंतहाई मगरूर और जो है वो सिंध दुश्मन किस्म का बंदा था ये। तो उसने जो है वो पीर साहब के खिलाफ जो है वो पुलिस को कहा, CID को कहा कि कोई कहीं भी वाक़या हो आप जो है वो पीर साहब के खिलाफ वो केस दाखिल कर दो। इसी तरह पीर साहब जब खैरपुर रियासत में जो मीरों की वहाँ हाकमियत थी, अंग्रेज़ों के बगल बचे थे, वहाँ से मायूस होकर गणग बंगलों पे अपने अहलो अयाल के साथ आके उन्होंने रहायश इख्तियार की। वो रहायश जो आके इख्तियार की 1940 में, ये गणग बंगलो आपने देखा है। तो फिर जो है वो कुछ अरसे के बाद गवर्नर ह्यू डो ने पीर साहब को बुलाया कराची और पीर साहब की उनके साथ मुलाकात हुई और वो बातचीत में एक उस ज़माने में वज़ीर था सिंध का, उसने ट्रांसलेशन जो है वो की, बातचीत की, क्योंकि पीर साहब अपना चोगा और अपनी ताज पहन के गए थे। तो उस अंग्रेज़ मगरूर ने उस वक्त वायसरा को लिखा कि ये शख्स जो है वो इतनी ताज पहन के कीमती लिबास में आया है और जैसे कोई बादशाह हो, इसलिए ये बात यकीनी है कि सिंध का बादशाह बनना चाहता है। ये उसका तासुब था, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस वक्त भी हमारे मुर्शिद जो हैं वही चोगा और वही ताज पहनते हैं, क्योंकि वो जो है वो सिलसिले से आ रही है। एक हमारा इस्लामी कादरी एक तरीका है ज़िक्र का, फ़िक्र का और जो है दीन इस्लाम के आया का, वो उसी सिलसिले की बात थी। तो इस तरह जो है वो ह्यू डो दुश्मनी करता रहा। आखिर जब उसको सिंध के जो वडेरे थे, जिनको उन्होंने अंग्रेज़ों ने जागीरें दी हुई थी, और उनमें ख़ास जो है वो उनकी जो है वो सरबराही पीर अलीमंद शाह राशिदी कर रहे थे। पीर अलीमंद शाह राशिदी ने अंग्रेज़ ह्यू डो को एडवाइज़ किया कि ये जो सिविल कोड के केसेस तुम बना रहे हो, ये कुछ नहीं करेंगे
یہ ملٹری کورٹ میں کیس چلنے چاہیے، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ پیر علی مند شاہ راشدی کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پلان بنائی۔ وہ پلان اس طرح بنائی کہ پیر صاحب کو ہیوڈو نے کہا کہ تم آ کے کراچی رہو، آپ آ کے کراچی میں رہیں۔ تو پیر صاحب وہاں کراچی رہنے لگے، لیکن انگریز کو پوچھا کہ بھائی مجھے کوئی قانونی دستاویز تو دو کہ کس جرم میں مجھے آپ نے اپنے اہل و عیال سے اور اپنے درگاہ سے دور کر کے یہاں بٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں، یعنی زبانی حکم پہ پیر صاحب کو وہاں نظر بند کیا ہوا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ سن 1941 کی میں کر رہا ہوں۔ سن 1941 میں جب پیر صاحب نے گورنر کو کہا کہ اچھا ایک ہفتے کے لیے مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں اپنے وہاں گھر جاؤں اور جو کچھ کام ہیں اور کچھ کرنا ہے تو وہ دیکھ کے آؤں، تو گورنر نے انکار کیا اور اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تاریخ تھی 14 اکتوبر 1941۔ تو پیر صاحب اس سے اجازت مانگے بغیر جو ہے وہ وہاں سے چلے آئے۔ پہلے یہ اپنے گنگ بنگلو پہ آئے، وہاں سے پیر گوٹ گئے، اور جیسے ہی گورنر ہیو ڈو کو پتہ چلا تو اس نے فوراً سکر کی CRDSP کو حکم کیا کہ فوراً پیر صاحب جہاں آئے اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو 14 اکتوبر کو پیر صاحب کو وہاں پیر گوٹ سے گرفتار کر کے بائی ٹرین کراچی لایا اور پھر وہاں نظر بند کر دیا۔ اس دوران اب آتی ہے 24 اکتوبر کی ڈیٹ۔ 24 اکتوبر کو گورنر ہیو ڈو نے یہ کیا کہ شام کو 4 بجے اچانک پولیس بھیج کے اور پیر صاحب کو گرفتار کر کے اور کراچی ریلوے اسٹیشن کے بند ڈبے میں اور سینٹرل انڈیا روانہ کر دیا، اور کسی بنی بشر کو پتہ نہیں چلا کہ پیر صاحب کہاں ہیں۔ یعنی اکتوبر 41 سے لے کر جنوری 43 تک کسی بندے بشر کو نہ تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلا مسنگ پرسن جو تھا وہ حضرت سورہ بادشاہ کو کیا گیا۔ اور یہاں پھر اس نے پلاننگ کی مارشلہ لگانے کی پلاننگ کرتے ہوئے یہاں کی جو پولیس تھی، سندھ کی پولیس تھی، ایک پولیس یعنی اس نے پولیس کو بہت پاور دیے ہوئے تھے۔ ایک جمعدار گریڈ کو انگریز نے جو ہے وہ خان صاحب کا لقب دیا تھا، یہ سندھ پولیس کے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں کی مدد سے جو ہے وہ انہوں نے غیر جماعتی لوگوں کو کچھ ہتھیار دے کے یہاں اپنی سانگڑ کی ایریا میں جو ہے نا، سانگڑ کی اراضی میں جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے وہ اپنے لوگ بھیج دیے، اور وہ FR کاٹتے تھے ہروں پہ۔ حالانکہ ہر جو تھے وہ انہی لوگوں کے ساتھ لڑتے تھے جو انگریز کے ساتھیاری تھے، یعنی جو انگریز گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن کسی اور کو، کسی غریب کو، کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتے تھے۔ یہ ان کی پالیسی تھی۔ چونکہ وہ اس تحریک کا، اس 100 سالہ تحریک کا جو لیڈر تھا وہ اچانک غائب ہو چکا تھا، اور اس کے بعد انگریز نے درجے بدرجے جو ہے وہ سازش کی۔ مثال طور انگریز نے کیا کیا، آ کے گنگ بنگلو کی تلاشی لی، گنگ بنگلو کی جہاں پیر صاحب کے اہل و عیال رہتے تھے۔ اچھا، بہانہ یہ بنایا کہ یہاں ہتھیار دبائے ہوئے ہیں، بارود دبائے ہوئے ہیں، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو انگریزوں نے جو ہے وہ اصول ہوتا تھا پولیس کا کہ ایک تلاشی کا مشیر نامہ بناتے تھے۔ یہ ابھی بھی ہوتا ہے، مشیر نامہ بناتے تھے، اس میں دو ہندو تھے، ان کے نام لکھ لیے، اور ایک تھا مسلمان تھا بمبرو ذات کا، ان کے نام لکھ دیے، اور اسی طرح وہاں کوئی ہتھیار وغیرہ تھا نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو وہ انگریز جب چلا گیا تو وہ سندھ کے پولیس افسر جو تھے انہوں نے جا کے کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں، یہ 3 جو فرد ہیں، یہ انہوں نے اس گنگ بنگلو پہ پیر صاحب کے خلاف بات کی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو تھے 2 ہندو تھے،
اور ایک اور شخص تھا, مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ قتل ہو گئے, اور وہی کیس جو ہے وہ پیر صاحب کے خلاف بنایا گیا, حالانکہ پیر صاحب تو ادھر تھے ہی نہیں. اور نے جاتے جاتے کسی سے ملاقات کی کہ وہ حکم دے کے گئے ہوں کہ یہ کرو یہ نہ کرنا. حکم یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ جاری رہے, جنرل حکم یہی تھا. تو اس کے بعد جو ہے اسی طرح ہوا. پھر اچانک ایک بات ہو گئی, بات یہ ہو گئی کہ 16 اور 17 مئی کو سن 1942 کو لاہور میل جو کہ کراچی سے آ رہی تھی, سکھر کی طرف جا رہی تھی, اس میں سندھ کا چیف مسٹر اللہ بخش سومرو اپنے اسٹاف کے ساتھ جا رہا تھا سکھر کی طرف. وہ ٹرین جو ہے وہ مغرب کے ٹائم پہ جب آ کے رکی حیدرآباد کی اسٹیشن پہ, تو اپنا خان بہادر جان محمد جو کہ سندھ اسمبلی کے انگریزوں کے بہت چہیتے تھے, وہ اسٹیشن پہ گئے اور سندھ کے چیف منسٹر اللہ بخش سومرو کو کہا کہ چلو ویٹنگ روم میں کچھ بات کرتے ہیں. ان کو لے کے گئے اور ان کو کہا کہ آپ آج ٹرین میں نہیں, میرے مہمان رہو, اور آپ جو ہے وہ آج ادھر رہتے ہیں حیدرآباد. ان کو لے کے گئے حیدرآباد, حالانکہ ان کو سرکاری طور پہ ایک ان کا سفر تھا سکھر کا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ٹرین تھی وہ ٹنڈو آدم سے 4 کلومیٹر جو ہے وہ ساؤتھ میں, وہ لاہور میل جو ہے رات کو کوئی 9:30-10 بجے آ کے, کیونکہ پٹڑیاں کھلی ہوئی تھی, نٹ بولٹ نکلے ہوئے تھے, اور وہ جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ گر گئی. ظاہر ہے بہت بڑا حادثہ ہو گیا, لوگ حادثے میں مر گئے. اور اس طرح یہ جو حادثہ تھا اس کی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نوٹس دیا انگریز نے. دہلی سے لے کر لندن تک یہ بات ہو گئی کہ ہرو نے آل آؤٹ حملہ کر دیا ہے. حالانکہ وہ جان محمد کو پتا تھا کہ یہ ریل جا کے گرنی ہے. یہ کیسے اس کو پتا تھا؟ وہ محترمہ حمیدہ کھوڑو اپنے کتاب میں, پروفیسر حمیدہ کھوڑو جو PhD تھی ہسٹری میں, وہ لکھتی ہے کہ یہ کام نٹ بولٹ نکالنے کا کروایا ہی جان محمد نے تھا تاکہ کیس بنے. اور یہ واقعہ ہوا 16-17 مئی کو درمیان, اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مئی اور 1 جون پہ انگریز نے مارشل لگا دی. 1 جون 42 کو مارشل لگ گئی. اور چونکہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی, تو یہاں کراچی میں اور اس طرح بہت انگریز کی فوجیں جمع تھی, اور ان فوجوں کو جو ہے وہ حکم دے دیا کہ ہور ایریا میں جاؤ اور لوگوں کو جو ہے وہاں سے کلیکٹ کرو اور ٹرکوں میں بھرو اور کیمپوں میں پھینکو اور ان کے گاؤں جلاؤ. تو یہ عمل اس ایریا میں پورا ہوا. اور چونکہ میرا جنم جو ہے وہ 42 میں ہوا تھا, اور وہ فروری کا مہینہ تھا, اور یہ مارشل جو تھی وہ جون میں لگی. تو ہمارا گاؤں گنگ بنگلو کے پاس تھا, وہاں ملٹری آ گئی, اس پورے گاؤں کو جلا کر بھسم کر دیا. اور ظاہر ہے کہ میں اپنی ماں کے گود میں بچہ تھا, اور ہمیں لے کے گئے کیمپوں میں. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ قصہ جو ہے وہ کیمپوں تک جا کے پہنچا. پروفیسر صاحب, ابھی آپ نے جو ہسٹری کی بات کر رہے ہیں, آپ نے تاریخ پاکستان سے لے کے سوریہ بادشاہ کی پوری آپ نے تاریخ بتا دی, کس طرح سے انگریز سرکار نے کی آپ کے ساتھ, آپ کی کمیونٹی کے ساتھ, آپ کی جماعت کے ساتھ. لیکن نوجوان جو نسل ہے جو تاریخ لکھ رہی ہے, وہ آپ سے جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے وہ مختلف باتیں کر رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرین جو تھی وہ ہرو نے گرائی, اور اس ٹائپ کی بات کر رہے ہیں, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرین کا جو ساری جو پلاننگ تھی وہ جام نے کی. کیا سمجھ ہے کہ جو آپ کی جو نوجوان نسل جو اس تاریخ پہ لکھ رہی ہے, کیا ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے یا کیا وجوہات؟ ایسی نوجوان نسل کا پہلے تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو تاریخی ثبوت فراہم کر رہا ہوں کہ ٹرین میں سندھ کا اس زمانے میں جو چیف منسٹر تھا اسے پرائم منسٹر کہتے تھے, مسٹر اللہ بخش سومرو. وہ سوار تھا اپنے اسٹاف کے ساتھ سرکاری طور پہ,
اس کو اچانک جان محمد جو ہے وہ ٹرین سے اتار کر لے گئے اور ٹرین جا کے گری، دیکھیں، اور اس میں جو ہے وہ لوگ کافی مارے گئے اور ایک قسم کا الزام حروف پہ آ گیا۔ لیکن میں نے یہ آپ کو بتایا کہ میڈم حمیدہ کوڑو جو تاریخ کی پی ایچ ڈی تھی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پوری پلاننگ جو تھی وہ جان محمد کی تھی۔ یہ نٹ بلٹ اکھاڑنے کا جو ہنر تھا، یہ جو اوزار تھے، یہ پانے ہتھوڑے تھے، یہ حروف کے پاس نہیں تھے۔ بات نہیں تھی یقینی طور پر اگر ہم بات کر لی جاتی جس طرح سے آپ نے پیسہ پگارا کے خاندان کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جہاں ہمارے وہ جو لوگ ہیں جو اختلافات رکھتے ہیں آپ کی باتوں سے، وہ کہتے ہیں کہ پیروں کا کام دین کو پھیلانا ہے، ان کا اسلامی کام کرنا ہے، تحریکیں چلانا نہیں ہوتا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب پگارا کے علاوہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی اس تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ بھی ہے جو دوسرے پیروں کا کہ جنہوں نے اس ٹائپ کی جو تحریک چلائی؟ اصل بات یہ ہے کہ برے صغیر پہ جب انگریز نے آ کے قبضہ کر لیا دلی تک، اور دلی کے بادشاہ کو جو ہے وہ وظیفہ خوار بنا دیا، دہلی کے مغل بادشاہ کو، تو اس وقت جو تھے وہ جو بھی مسلمان مجاہدین تھے، ہندوستان کے علماء تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف اسی وقت بغاوت کر دی، اور بغاوت کر دی، اور ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ ایک تاریخ کا نام ہے تاریخ عجیبیہ۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں انگریز نے وہ مسلمان عالم تھے، وہ مسلمان جو تھے عالم تھے، دینی عالم تھے، درگاہوں والے تھے، خانقاہوں والے تھے، ان کو گرفتار کر کے کالا پانی میں جیل بنایا، کالا پانی جسے کہتے ہیں، وہ ان کے لیے جیل بنایا اور ان سب کو گرفتار کر دیا اور آخر تک ان کو آزاد نہیں کیا۔ تو یہ شروعاتی جو ہے وہ دیندار لوگوں نے کی انگریز کے خلاف بغاوت۔ تو کیوں کسی دینی عالم کو کسی کافر کے خلاف بغاوت کرنے کا حق نہیں ہے کیا؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس زمانے میں یہاں انگریز حاکمیت کرتا تھا اور بغاوت ہو رہی تھی، اس زمانے میں جو افریقہ کا ملک ہے سوڈان، افریقہ کا ملک سوڈان جو ہے وہ اسلامی ملک تھا۔ وہاں ایک بہت بڑے پیر تھے جن کا نام تھا مہدی سوڈانی، حضرت مہدی سوڈانی۔ انہوں نے اسی طرح بغاوت کر دی انگریز کے خلاف جس طرح یہاں پیر صاحب کے حرو نے بغاوت کی تھی، اور ایسی بغاوت کی تھی کہ انگریز کے وہاں سوڈان میں دانت کھٹے کر دیے تھے اسی حضرت مہدی سوڈانی نے۔ تو یہ جو انگریز کے خلاف جو شروع میں بغاوتیں ہوئی ہیں، وہ سب جو وہ اسلامی رکھتے تھے، اہمیت رکھتے تھے اسلامی، ایک قسم کی جو ہے وہ اس گورے انگریز کے خلاف نفرت رکھتے تھے، یہ بغاوت تو انہوں نے کی اور ان کو ہی کرنی تھی۔ باقی جو لوگ تھے وہ سب انگریز کے ہواری بن گئے۔ انگریز نے کیا کام کیا کہ تالپوروں کا خزانہ لوٹ لیا، بہت خزانہ تھا، وہ لوٹ لیا، ان کو کلکتے میں قید کر دیا، اور پھر جب وہ چارلس نیپر کو کہا گیا کہ انگریزوں نے کہا تم نے بہت ظلم کیا ہے، تو اس نے کہا اب کیا کروں؟ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو سندھ میں لوگ تھے جو تالپوروں کے جاگیردار تھے، ان کے تم جاگیریں بحال کر دو تاکہ خوش ہو جائیں انگریز سے۔ تو انہوں نے حیدرآباد میں ایک دربار طلب کی، شامیانے لگے اور پوری سندھ کے لوگوں کو کہا کہ وہ میروں کے فارسی میں لکھے ہوئے جاگیروں کے پروانے لے کے آؤ اور کوئین وکٹوریہ کو سلام کرو تاکہ میں آپ کی جاگیریں بحال کر دیتا ہوں۔ تو وہ سب جن کے پاس اس وقت بھی جاگیریں ہیں، یہ سب چارلس نیپر کی دی ہوئے تھے۔ جب اب دیکھیں مارشل لا لگ گئی ہے 42 میں، اور سندھ اسمبلی موجود ہے، یہ سب جاگیردار سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں۔ وہاں گورنر ہیو اجلاس جو ہے وہ بلاتا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ان کیمرا اجلاس۔ وہ سب کے سب ممبر جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے
وہ حر ایکٹ رکھا جاتا ہے کہ یہ حر جو ہیں وہ سب مجرم ہیں اور ہر حر کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنا چاہیے. اسے کہتے ہیں حر سپریشن ایکٹ. وہ جب منظور ہوا 42 میں اور وہ پھر گورنر نے دستخط کر دیا، قانون بن گیا، تو مختار کار گریڈ سے لے کر ہیڈ منشی گریڈ سے لے کر سب لوگوں کو یہ پاور مل گیا. کہیں بھی گاؤں میں شہر میں اگر پولیس کسی شخص کو پکڑ کے لاتی ہے، کہتی ہے کہ حر ہے، تو اس وقت میجسٹریٹ 6 مہینے کی سزا سنا کے جیل میں ڈال دیتا تھا. یہ قانون سندھ اسمبلی نے پاس کیا. یہ سب وڈیرے تھے. اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی نے جو کیس پاس کیا آپ کے خلاف پیش کیا، آپ کو مختار کار کوئی اختیارات تھے وہ آپ کو جیل میں ڈال دیتے تھے. آپ کے اسمبلی آئے، آپ کے بعد بہت جو آپ کے جو حکومتیں آئی، آپ اس ایکٹ کو ختم کیوں نہیں کرا پائے؟ یہ دیکھیں میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. چلو یہ بات ہو گئی. ابھی دیکھو بات آگے بڑھ رہی ہے نا. بات آگے بڑھ رہی ہے کہ پیر صاحب پہ کیس چل رہا ہے حیدرآباد سینٹرل جیل میں. یعنی پیر صاحب 2 سال غائب رہنے کے بعد انہیں جنوری کے پہلے ہفتے 43 میں 1943 میں حیدرآباد سینٹرل جیل لایا گیا. سیونی انڈیا سے ہوائی جہاز پہ لائے، وہاں سے اتار کے بند گاڑی میں سینٹرل جیل میں آ کے رکھا اور پیر صاحب کو کہا کہ آپ کے خلاف یہاں بغاوت کا کیس چلے گا. ٹھیک ہے، پیر صاحب کے خلاف بغاوت کا کیس چل رہا ہے اور انہوں نے پہلے سے یہ جو جاگیردار طبقے کے 30 لوگ تھے ان کو پیر صاحب کے خلاف شاہدی دینے کے لیے باقاعدے حیدرآباد کا جو سرکٹ ہاؤس ہے جہاں وہ کمشنر بیٹھتے تھے اس میں ان کو پہلے ہی رہایا ہوا تھا. رہائش اختیار کی ہوئی تھی. کھانا پینا الگ تھا، ان کو باہر جانے نہیں دیتے تھے. اور پیر علی محمد شاہ راشدی اور انگریز کے جو تھے ایس ٹی لیمبرک اور ایک ایس ینگ تھے، یہ آتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے کہ بیان کس طرح دینا ہے، پیر صاحب کے خلاف بیان کس طرح دینا ہے. تب یہ سب تیاری کی ہوئی تھی. تو جب سوریہ بادشاہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ لکھا کہ میرے قائد اعظم کے لیے لکھا کہ میرے کیس کی پیروی کریں آپ، میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، آپ مسلمان ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں. تو پھر جو ہے وہ مارشل کورٹ جو قائم کی گئی تھی اس میں 5 ملٹری کے انگریز جج تھے اور ان کے اوپر جو تھا وہ مارشل چیف ایڈمنسٹریٹر جنرل رچرڈسن جو تھا وہ ہیڈ تھا. 5 جج تھے انگریز، یہ سب تھا. اور پھر وہ یہ جو ہے وہ جنوری سے کیس جب شروع ہوا چلتا رہا. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو انگریز کے حیدرآباد کے سرکٹ ہاؤس میں جو پیر صاحب کے خلاف شاہدی دینے کے لیے تیار لوگ بیٹھے تھے، وہ باری باری جو ہے وہ پیر صاحب کے خلاف شاہد بنے اور وہ کیس چلتا رہا. اسی طرح ہوا یہ کہ 20 مارچ 1943 میں فجر کے وقت 34 سال کی عمر میں بہار کی موسم میں برے صغیر کے سب سے بڑے مجاہد برطانیہ کی سرکار سے ٹکر لینے والی ہستی کو جو ہے وہ حیدرآباد سینٹرل جیل میں شہید کیا گیا، جس کی یاد میں ہم جو ہے وہ یہ دن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور حر جماعت نے جو قربانیاں دی، جو قید کاٹے، کیونکہ وہ ہم لوگوں کو پھر کیمپوں سے جو ہے وہ سن 52 میں آزاد کیا گیا تھا. پاکستان بننے کے بعد بھی کیونکہ انگریز نے ریکمنڈیشن کی ہوئی تھی کہ ان کو 10 سال نہیں چھوڑنا ہے. تو اس کے بعد ہم آزاد ہوئے اور پھر آ کے آباد ہوئے. اور پھر ہمارے جو مرشد 4 فروری 52 پہ گادی نشین ہوئے، حضرت شاہ مردان شاہ چھٹ دنی، کیونکہ وہ درگاہ کا کوٹ وغیرہ جو ہے وہ بارود سے اڑایا ہوا تھا، تو وہاں شامیانہ لگایا، وہاں تاج پوشی ہوئی اور ہماری گادی
मुर्शिद की बहाल हुई 4 फरवरी 52 को और हमें आज़ाद किया गया 1 अप्रैल 52 को। हम कैंपों से निकले, 12 कैंप्स जो थी वो सिंध में थी और 8 कैंप जो थी वो हिंदुस्तान में थी। इसी तरह जो है हम लोगों को आज़ादी मिली। हमने जो है वो कलमा पढ़ा और जो है वो आके जमायत को फिर जो है मुर्शिद ने आबाद किया और ज़िक्र फ़िक्र जारी हुआ। और इसी तरह जो है वो आज वो दिन है शहीद आज़म का, उसकी याद में आप आए हैं और हम जो है वो ये बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपने बड़ी तफसील से हुर्रियत हिस्ट्री में बात कर रहे हैं। आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है। यकीनी तौर पर हमारे जो देखने वाले नाज़रीन, खासकर नौजवान नस्ल है, उसके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त आप जैसे प्रोफेसर के होते हुए, तजर्बाकार तारीखदान के होते हुए, हुर्रों को दहशतगर्द के नाम पे पकड़ा जाता है, उनकी जो हिस्ट्री है वो नेगेटिव चली है, तो पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकी? आप जैसे तजर्बेकार इसलिए नहीं हो सकी कि इस वक्त भी जो सिंध असेंबली में मेंबर हैं उनमें 90% उन्हीं लोगों की औलाद हैं जिन लोगों ने हज़रत सूर्य बादशाह के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ के कहने पे उनका नमक जो है वो हलाल करने के लिए जमायत और सूर्य बादशाह के ख़िलाफ़ जो है वो अंग्रेज़ की सपोर्ट की थी। उन्हीं की ये तीसरी नस्ल इस वक्त भी असेंबली में बैठी हुई है। अब ये देखें कि क्या होता है कि 1974 में आपको पता है कि यहाँ 1970 में जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ सांगड़ में कुछ टकराव हुआ था। पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था ना अपनी सांगड़ में। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने क्या किया कि वो जो एस.टी. लैम्बर्ट थे, मार्शल कमिश्नर थे, ऑल पावर कमिश्नर थे, उसको यहाँ से कहा गया कि आप हुर्रों के ख़िलाफ़ एक किताब लिख के दो, हुर्रों के ख़िलाफ़ एक किताब लिख के दो। तो उसने अंग्रेज़ी में एक किताब लिखी जो कि लंदन में छापी और जो सिंध में पाकिस्तान में आई, उसका नाम उन्होंने रखा द टेररिस्ट। क्योंकि वो जो एस.टी. लैम्बर्ट था वो ऑल पावर सिंध का पुलिस कमिश्नर था, लोगों को कत्ल कराने में और ये सब कुछ कराने में उसी का हाथ था। वो सिंधी ज़बान भी जानता था और बहुत जो है वो एक किस्म का सिंध दुश्मन किस्म का जो है वो असर था। उसने किताब लिखी और उसमें उसने बड़ी कोशिश की कि ये टेररिस्ट, ये टेररिस्ट लफ्ज़ जो है वो लैम्बर्ट ने पहले लिखा है। इस वक्त तो इस्लामी दुनिया के ऊपर चलता है ना टेररिज्म। तो वो किताब जो है वो उस ज़माने में 1974 में इधर जो है वो जो पढ़ा लिखा तबका था जिनको तारीख़ का पता नहीं था, वो किताब बड़ी मकबूल हो गई उन लोगों में। और वो लोग वही थे जो वो अंग्रेज़ के जागीरों के अता करदा उनके नमक खार थे। तो इसी तरह ये प्रोपेगेंडा जो है वो हो गई। अब ये बात क्लियर है कि इस वक्त भी जो असेंबली में बैठे हुए हैं, आप अगर उनका पीछा करेंगे तो ये उन्हीं लोगों के औलाद थे जिन्होंने हुर्रों पे जुल्म ढाए। और मतलब आपने तो बड़ी तफसील से जिक्र भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है कि आपकी एक अपनी कम्युनिटी है, आपकी एक अपनी जमात है, आपके अंदर बड़े बड़े जिम्मेदार, आपके अंदर पढ़े लिखे, आप MNA, आप MP, आप वज़ीर आज़म, उसके बावजूद क्या आप अपनी हिस्ट्री क्यों नहीं पब्लिक में, पाकिस्तान में, दुनिया के अंदर उसको क्यों नहीं आप उजागर कर सके? हमने उजागर किया है, आपको पता नहीं है, आपको इस बात का पता नहीं है कि हमने किताबें लिखी हैं, उर्दू में लिखी हैं, अंग्रेज़ी में लिखी हैं। और जो है वो किताबें जो है वो जो नया नस्ल है वो पढ़ रहा है। अब भी हम मुसलसल लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सी किताबें हैं जिनका आपको इल्म नहीं है, अंग्रेज़ी में, उर्दू में और सिंधी में वो लिखी जा रही हैं और वो जो है उनकी पजीराई हो रही है नए नस्ल में, ऐसी बात नहीं है, वो लिखी जा रही है। तो अब ये है कि सिंध असेंबली, मसलन मैं आपको बताता हूँ, सिंध असेंबली आपने कहा कि हुर्र एक्ट को रिमूव क्यों नहीं करती, कहा था ना आपने। तो सिंध असेंबली में अक्सरियत में कौन बैठा हुआ है? जिनके दादू ने ये एक्ट हम पर नाफिज किया था, अक्सरियत में वही है ना, और उनका रवैया अभी तक भी वही है। क्योंकि ये जो जागीरदार है ना, ये फ्यूडल क्लास जिसे कहते हैं, वो जागीरदार है, उसको यही था
کہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ حضرت سوریہ بادشاہ اتنا بڑا جو ہے وہ نام والا لیڈر بنا ہوا ہے. اب سندھ میں اسمبلی آ گئی ہے اور سندھ میں حکومتیں بن رہی ہیں، تو سب لوگ جو ہے وہ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ ہماری حمایت کرو اور ہمیں اسمبلی میں بٹھاؤ. تو یہ جاگیردار کرنے لگے یہ ہم سے کیسے معتبر ہو رہا ہے، انگریز کے نمک خار تو ہم ہیں اور لوگ ان کی سلامی کیوں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی دشمنی کی کاز تھی، ایک جہالت والی کاز تھی کہ یہ بڑا آدمی کیوں بنا ہے. کیونکہ وہ بڑا آدمی اس لیے بنا تھا، اس نے سب سے بڑی قربانی دی ہوئی تھی. لیکن یہ شخص جو ہیں وہ اس وقت بھی یہی کلچر چل رہا ہے. اور لیکن ہم اپنے جو ہیں وہ اپنی طرح سے ہم نے بہت لکھا ہے، بہت کتابیں ہیں مارکیٹ میں، بہت لوگ پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹی میں، پاکستان کے اسکولوں میں آپ نے تاریخ پڑھی ہے کبھی؟ تاریخ کا سبجیکٹ ہی بند ہے، نہیں پڑھاتے ہم لوگ. تاریخ کا سبجیکٹ پاکستان میں ہم لوگ نہیں پڑھاتے. جب بچے نہیں پڑھتے، سر سید احمد خان کو پڑھ کے آتے ہیں. اور سر سید احمد خان کون تھا؟ وہ سب کو پتہ ہے، وہ انگریز کا بندہ تھا، نمک خار تھا، بڑا حمایتی تھا. وہ جو تھا وہ کتاب میں آپ دیکھیں، کھول کے کتاب دیکھیں، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں پاک اسٹڈی. اس میں سر سید احمد صاحب براجمان ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں ان کی تاریخ یار پڑھنے نہیں دیتے. یہ بہت بڑا. آخری اپنا میسیج دینا ہے، آخری منٹ کا میسیج ہے آپ کو دیکھنے والے ناظرین پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس دن کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں نوجوان نسل اور پورے پاکستان دنیا میں؟ میرا دنیا کے دوستوں کو جو ہے وہ پاکستان کے سب دوستوں کو، پڑھے لکھے دوستوں کو یہی ہے کہ جن جن لوگوں نے جان، مال، ملکیت اور سب اسی طرح کی آزادی کے لیے قربانیاں دیے ہیں. اور یہ ہے وہ 1870 سے ہر تاریخ چلی ہے، 1870 سے چلی ہے ہر تاریخ چلی ہے. اور 1952 تک ہر تاریخ جو چلی ہے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ پاکستان کے لوگ اس تاریخ کی نہ صرف قدر کریں لیکن اس کو اپنا کریں. کیونکہ اگر آپ کو آزادی کا دیا جلانا ہے، امریکہ کی غلامی نہیں کرنی ہے، تو یہ تاریخ پڑھانا نئے نسل کو بہت ضروری ہے. تاریخ اگر بتانی ہے، تاریخ اگر پڑھانی ہے تو نوجوان نسل کو تاریخ جو بتانا بہت ضروری ہوگی. تو اللہ برائے بہن صاحب نے جو طرح تفصیل سے ہر ہسٹری پر بتایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ انگریز سرکار کی جانب سے جو ان کی کمیونٹی پر، ان کے مرشدوں پر جو جہاں پہ زیادتی کی، جبکہ نوجوان نسل جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرین جو گرائی گئی تھی وہ ہرو نے گرائی تھی، لیکن اللہ برائے صاحب نے پورے اس کے دلیل کے ساتھ اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے. ضرورت سمر کی ہے کہ اگر تاریخ کو اگر آپ سمجھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کون دہشت گرد تھا، کون کیا تھا، کون محب وطن تھا. علماء کرام کی جانب سے تحریک پاکستان کو وطن اور آزادی کے لیے جو ان کی قربانیاں تھیں، وہ سوڈان سے لے کر برے صغیر تک یہ جاری رہی، جس کی بنا پر آج ہم لوگ ملک جو آزاد اور آزاد فضاؤں میں آج کا نوجوان جو ہے ہوا میں چل رہا ہے. ضرورت سمر کی ہے کہ اس تاریخ کو پڑھیں، اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے نوجوانوں کی قدر کریں، اپنے بزرگوں کی قدر کریں، اور ان سرمایہ کی قدر کریں جس سے ہم نے سیکھا ہے اور جس سے سیکھ کر ملک کو ترقی کی جانب لے جانا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں اشفاق سلوری کو. اللہ حافظ.